رات بہت اندھیری ہے، چاند بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ جانور بھی بے چین ہے، جیسے کوئی بری آفت آنے والی ہے۔ خون میں لت پت ایک چادر روڈ پر پڑی ہے۔ ایک کار ہے جو درخت سے ٹکرائی ہے، لیکن اس کار میں کوئی نہیں ہے، سب غائب ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ شاید یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیوڈ نام کے ایک شخص ایک پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس خواب میں ایک عورت نظر آتی تھی جسے دیکھ کر یہ پاگل ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ 6 سال تک اس پاگل خانے میں علاج کروا رہا تھا، لیکن اچانک وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ ایک رات ڈیوڈ سو رہا تھا کہ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے سارے لوگ اسی طرح بیٹھ کر کچھ بڑبڑانے لگے، منتر پڑھنے لگے، اور ان کی آوازیں خوب منتروں سے ہاسپٹل میں گونجنے لگی۔ پاگل خانے کا سارا اسٹاف وہاں جمع ہو گیا اور سب ایک ہی کوشش کر رہے تھے، ڈیوڈ کو قابو پانے کی۔ لیکن وہ کسی بری آتما کے قابو میں تھا، وہ آتما جو اس کے خواب میں آتی تھی اور اس کے پاگل بننے کی وجہ بنی تھی۔ آخر یہ آتما چاہتی کیا ہے؟ کون ہے آتما اور ڈیوڈ میں کہاں سے آئی؟ خیر آگے سنو۔ جب پاگل خانے میں ڈیوڈ کسی کے قابو میں نہ آیا تو ایک کرسچن نرس نے چرچ سے فادر کو بلایا۔ جب فادر جیری وہاں پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی آتما ہے، اور پھر ایک لمحہ نہیں لگایا۔ فادر جیری نے ڈیوڈ کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ بہت خوف سے کانپنے لگے۔ خیر کسی طرح فادر جیری نے ہولی ورسز پڑھ کر ڈیوڈ پر قابو کر لیا۔ اگلے دن ڈیوڈ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے، جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ تھا۔ کل رات کو جب کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو ویسے بھی ہاسپٹل کے لوگ اسے وہاں رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بس اس طاق میں تھے کہ وہ اسے یہاں سے نکال دیں۔ یہ اچھا طریقہ تھا ان کے پاس انہیں نکالنے کا، انہیں موقع مل گیا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً ڈیوڈ کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا۔ فادر جیری کو جب یہ پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ صرف وہی جانتے تھے کہ یہ صرف اس آتما کی چال ہے۔ ڈیوڈ کی جان خطرے میں تھی۔ فادر اپنی کار پر بیٹھ کر فوراً اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کا گھر کافی دور تھا۔ فادر کو وہاں پہنچ کر رات ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دیواروں پر خون لگا ہے اور گھر کے سارا سامان بکھرا ہوا ہے، شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، پردے پھٹے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جنگلی جانور گھر میں گھس کر یہ سب کر کے گیا ہو۔ فادر کو ڈیوڈ کی ایک پڑوسی جیک نے بتایا کہ وہ اپنی
بیوی کے ساتھ کار میں جنگل کی طرف گیا ہے۔ فادر نے جیک کو اس بری آتما کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ڈیوڈ اور اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا اور انہیں بچانا ہوگا۔ اب جیری اور جیک دونوں جنگل میں ڈیوڈ کے پیچھے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دور پہنچے کہ انہیں ایک کار نظر آئی جو ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ فادر کو ایک خون میں لپٹی ہوئی چادر ملی۔ جیک نے دیکھا ڈیوڈ اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اسے ایک درخت کے پاس لے گیا۔ جیک نے فادر جیری کو فوراً بلایا اور وہ اس سے بچانے کے لیے اس کے پیچھے گئے۔ وہ آتما جو ڈیوڈ میں تھی اب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی اور فادر اور جیک کو وہاں دیکھ کر طیش میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنی کالی طاقتوں سے ان پر چمگادڑوں کا حملہ کیا۔ یہ لوگ اس حملے میں زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب فادر کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ وہ آتما اس لڑکی کی بلی دینا چاہتی تھی۔ فادر کو اب پوری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ بری آتما اس دنیا میں آنے کے لیے شیطان کو انسانی روح دینا چاہتی ہے۔ فادر نے چپ چاپ اپنی جیب سے ہولی واٹر نکالا اور پیچھے سے اس پر ڈال دیا۔ سارا ہولی واٹر اس کے منہ میں چلا گیا۔ پھر کراس نکالا اور اس آتما کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا اور فادر ہولی ورسز پڑھنے لگے۔ اور آخر میں بے حد مشقت اور محنت کے بعد فادر نے ڈیوڈ کو اس بری آتما سے آزاد کر دیا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ فادر جیری، ان کا پڑوسی جیک اور ڈیوڈ اپنی بیوی کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ فادر جیری نے جب ڈیوڈ کو بتایا کہ انہوں نے یہ منظر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا اور وہ اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل کیسے ہوا تھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تب ڈیوڈ نے انہیں سچ بتایا کہ آج سے 6 سال پہلے وہ اسی سڑک سے گزر رہا تھا اور اس کی گاڑی سے ایک عورت کی موت ہو گئی جس کی لاش کو اس نے وہیں اس جنگل میں دفنا دیا تھا، اور یہ آتما اپنی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔